بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی رات کو پڑوسیوں کے گھر کے دروازے پر ایک بڑا سا پیاز باندھ آتی اور پھر منہ اندھیرے کھول لیتی۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ اس عمل سے پڑوسیوں کا لڑکا مجھ پر بری نظر نہیں رکھے گا۔ بیوی کی بات سن کر میں خوش ہو جاتا کہ بیوی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ شروع میں مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ذرا سا خیال کرنے پر کھل اٹھتا ہے۔ لیکن ایسا بھی کب تک رہتا ہے، ایک نہ ایک دن تو انسان اس خیال سے یا تو اکتا جاتا ہے یا پھر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں بھی اکتانے کی بجائے اب کشمکش کا شکار ہونے لگا تھا۔ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ پیاز باندھنے سے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آج بھی جب رات کے 12 بجے تو بیوی کمرے سے باہر نکلی اور گھر کا داخلی دروازہ کھول کر گھر سے باہر چلی گئی، میں بھی کمرے سے باہر نکل کر اس کے پیچھے آیا اور دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت احتیاط سے دھاگے کے ساتھ پیاز باندھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ تیز نظروں سے دائیں بائیں گردن گھمائے گلی میں دیکھ رہی تھی۔ پیاز باندھ کر جب وہ دروازے تک آئی تو مجھے دروازے پر کھڑا پا کر چونک سی گئی، لیکن پھر سنبھل کے ہنسی اور گھر کے اندر آ گئی۔ دروازہ بند کرتا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے راہداری سے گزرتا صحن تک آیا اور اسے دیکھا۔ وہ گلاس منہ سے لگائے پانی پی رہی تھی۔ تم اتنی احتیاط سے کیوں پیاز باندھ رہی تھی؟ میرے سوال پر اس نے گلاس لبوں سے ہٹایا اور بولی کہ اس لیے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے۔ لیکن اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ دو بدو اس نے جواب دیا اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو تم نے جو مجھے بتایا وہ لوگوں کو بھی تو بتا دینا۔ میں نے کندھے اچکاتے حل بتایا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن ہی نہیں ہوئی۔ لوگ یقین نہیں کریں گے میری بات پر، اس لیے کسی کو کچھ بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ ہار ماننے کے انداز میں ہاتھ بلند کرتا بولا تھا، جبکہ وہ اب کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک بار بند دروازے کو دیکھا اور پھر کمرے میں لیٹی بیوی کو دیکھا۔ کچھ تو عجیب ہے اس پیاز والے معاملے میں، ورنہ ایسا کون سا عمل ہے جو پیاز پر ہوتا ہے؟ کتنی دیر تک میں وہی کھڑا سوچوں میں ہی گھرا رہا تھا، لیکن پھر صبح کام پر جانے کا سوچ کر میں بھی سونے چلا گیا۔ دوسری بار میری آنکھ کنڈی کھلنے کی آواز سے کھلی تھی۔ پہلے تو میں خالی خالی ذہن کے ساتھ لیٹا چھت کو گھورتا رہا، یہ سوچ کر کہ یہ میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر سے جب کنڈی کی آواز آئی تو میں نے اپنے پہلو میں کالی تکیے کو دیکھا۔ اس کا مطلب باہر بیوی ہے۔ ایک جست میں بستر سے اتر کر کمرے کے دروازے میں ہی کھڑا ہو گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے تو وہ اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی، لیکن مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہکلاتے ہوئے اس نے سوال کرتے ہوئے پیاز کو سختی سے ہاتھ میں دبوچا تھا۔ اس کی یہ حرکت میری آنکھوں سے بچ نہیں پائی تھی۔ میں نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اپنا سوال داغا، تم اس وقت باہر کیا کرنے گئی تھی؟ میرا انداز تفتیشی تھا۔ میرے سوال پر تو جیسے وہ مرنے کے قریب آن پہنچی تھی۔ وہ میں پیاز، اس کا بے ربط انداز میں بولنا ہی مجھے کھٹک گیا تھا۔ میں نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اسے بولنے سے روکا اور اسے کہا کہ وہ جا کر آرام کرے۔ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، حالانکہ میرا اصل مقصد تو اس پڑوسی کے گھر کو دیکھنا تھا۔ وہاں کچھ تو وہ دیکھ کر آئی تھی جس کی وجہ سے مجھے سامنے دیکھ کر وہ مزید خوف زد ہوئی تھی۔ بیوی کمرے میں جا چکی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ سامنے تو پڑوسیوں کا لڑکا دروازے کے پاس کھڑا ہمارے ہی گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باہر پھیلتی روشنی میں اس کا چہرہ بھی اب واضح ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ الٹے قدموں مڑا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ یہ یہاں کب سے کھڑا تھا؟ کہیں بیوی اسے دیکھ کر تو نہیں ڈری؟ پر سوچ انداز میں گیٹ کو دیکھتا وہاں سے ہٹتا مسجد کی طرف آ گیا اور نماز ادا کر کے چند منٹوں کے لیے مسجد کے صحن میں ہی بیٹھ گیا۔ دل میں بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ بیوی کی محبت پر شک سا ہونے لگا تھا۔
شک کے اس بیج کو میں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی پھوٹنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک مسجد میں بیٹھنے کے بعد میں گھر آیا اور کام کے لیے تیار ہونے باتھ روم چلا گیا۔ تب تک بیوی بھی اٹھ کر ناشتے کی تیاری میں لگ چکی تھی۔ تیار ہو کر میں کمرے سے باہر نکلا تو تب تک ناشتہ لگ چکا تھا۔ میز پر بیٹھتے میں نے اسے دیکھا جو کرسی پر بیٹھی مسلسل انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میں نے خاموشی نظروں سے اسے دیکھتے ہی میں نے ناشتہ شروع کیا۔ ناشتے کے بعد میں داخلی دروازے سے باہر نکلا اور گردن موڑے اسے دیکھا جو دروازے کے پاس ہی کھڑی ابھی تک پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ احتیاط میں نے سامنے پڑوسیوں کے دروازے کو دیکھا اور اپنی موٹر سائیکل کی طرف آ کر اسے ہاتھ ہلا کر محلے سے موٹر سائیکل نکال کر سڑک تک آ گیا۔ فیکٹری پہنچ کر میں نے کام شروع کیا، لیکن میرا ذہن تو بیوی کے پریشان چہرے پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ آخر اس کے چہرے پر ڈر کیوں چھایا ہوا تھا؟ کہیں وہ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی تھی؟ مجھے اس سے دو ٹوک انداز میں بات کرنی ہو۔ دن بھر کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں بیوی کے لیے بھی پریشان رہا تھا۔ پھر جب شام کو گھر واپس آیا اور دروازہ بجایا تو اس نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ میں کتنی دیر تک کھڑا دروازہ بجاتا رہا تھا، حتیٰ کہ اب تو لوگ بھی رک کے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ اب کی بار غصے سے میں نے دروازے کو ٹانگ ماری اور پھر سے دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ ابھی میں غصے کے کچھ کہتا کہ میری نظر بیوی کے چہرے پر گئی۔ خطرناک حد تک سرخ ہوتی آنکھوں، بکھرے بال، سوجا چہرہ مجھے بے حد پریشان کر گیا تھا۔ آگے بڑھتے میں نے اسے کندھے سے تھامنا چاہا، لیکن وہ دبک کر پیچھے ہوئی اور مجھے ہراساں نظروں سے دیکھا۔ یہ ایک اور جھٹکا مجھے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ دیکھو میں ہوں تمہارا شوہر۔ دونوں ہاتھ پھیلائے میں بولا تو اس نے غور سے مجھے دیکھا اور سر ہلا کر صحن میں جا کر زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ ارے ارے یہاں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ اٹھو، یہاں سے دیکھو کتنی گرمی ہے۔ یہاں پر بازو سے کھینچ کر میں نے اسے اٹھایا تھا، لیکن وہ تو کبھی کہیں بیٹھ جاتی تھی تو کبھی کہیں۔ مجھے لگا کہ شاید اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے وہ اس طرح سے گرتی پھر رہی ہے۔ کندھے سے تھامے میں نے ایک ہاتھ سے جیب سے موبائل نکالا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے زور سے میرے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے اور دور ہو کر کھڑی ہو کر مجھے گھورنے لگ گئی۔ اس کی حرکت پر میں نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور میرا غصے کا گراف بھی بڑا تھا۔ ایک تو میں کام سے تھکا ہارا آیا تھا اور اوپر سے وہ مجھے کب سے ستا رہی تھی۔ تم بتاؤ گی کہ ہوا کیا ہے؟ تمہیں کب سے دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ اب کی بار میں ذرا غصے سے بولا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، ٹھیک ہوں۔ تم بھی پتہ نہیں کیا کچھ سوچ لیتے ہو، ناک چڑھاتی وہ بولی تھی اور پھر اندر چلی گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور وہیں کرسی پر سر تھامے بیٹھ گیا، کیونکہ کمرے میں جانا صرف حماقت ہی تھی۔ وہ بھی غصے میں تھی اور میں بھی آ کر سامنے آتے تو یقیناً جھگڑا بڑھ جاتا۔ جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا تھا تب تک میں وہیں بیٹھا رہا تھا۔ پھر رات کو 9 بجے میں کمرے میں آیا، تب تک وہ باورچی خانے میں جا چکی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں آرام کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا اور آنکھیں موند لی، لیکن چند ہی سیکنڈز میں دماغ میں پھر سے خیالات اکٹھے ہونے لگے تھے۔ بیوی کا بے ڈھنگا انداز، اس کا یوں ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنا، مجھ سے ڈر جانا، پھر اچانک سے صحیح رویہ اختیار کر لینا، یہ سب کسی فلم کی طرح میرے دماغ میں چلنے لگا تھا۔ یوں ہی کتنی دیر تک میں لیٹا گھر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات کے بارے میں سوچتا رہا تھا، لیکن پھر میری سوچوں میں خلل بیوی کی آواز نے ڈالا تھا۔ وہ میرے قریب کھڑی نرم آواز میں مجھے پکار رہی تھی۔ پہلے تو میرا دل چاہا تھا کہ میں اس کی بات کو انسنا کر دوں، لیکن پھر پیٹ میں اٹھتے بھوک کے مروڑ کی وجہ سے میں اٹھ کر کھانے کی میز تک آ گیا۔ کھانے کے بعد تو بیوی چھت پر چلی گئی، جبکہ میں فیکٹری کے حساب کتاب میں مصروف ہو گیا۔ ایک دو بار میں نے چھت کے کھلے دروازے کی طرف بھی دیکھا تھا، لیکن وہ ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ سر نفی میں ہلاتے میں حساب کتاب کے رجسٹر سمیٹ کر اٹھا اور خود بھی چھت پر آ گیا۔ لیکن جیسے ہی میں چھت پر آیا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ آس پاس چھت پر اتنے سارے لڑکے کھڑے تھے، لیکن اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ بڑے آرام سے وہ چھت کے ایک کونے میں کھڑی موبائل استعمال کیے جا رہی تھی۔
میں مضبوط چال چلتا اس تک آیا اور موبائل کی سکرین سے اس کا روشن چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر بکھری مسکان اس وقت مجھے بہت بری لگی تھی۔ گلا کھنکھار کر میں نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ ایک دم سے خوف زدہ ہو کر دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ تو تم کب آئے چھت پر؟ اور بولے کیوں نہیں؟ کچھ خوف زدہ آواز میں وہ بولی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی بھی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ میں تو ابھی آیا ہوں، چلو نیچے، بہت رات ہو گئی ہے۔ موبائل پر نگاہ ڈالے میں بولا تھا اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی بغیر کچھ بولے میرے پیچھے پیچھے نیچے آ گئے۔ جو ہی رات گہری ہوئی، بیوی کا روز کا کام شروع ہو گیا۔ بستر سے اترنے سے لے کر وہ دروازے تک جاتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور ٹکرا جاتی تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا۔ بمشکل میں سوچوں سے پیچھا چھڑواتا ہوا آیا تھا اور اب وہ میز کے ساتھ گھٹنا لگوا کر باہر جا چکی تھی۔ دانت پیستے میں نے اپنا سر تکیے پر پٹکا تھا اور کھینچ کر خود سے چادر الگ کر کے کمرے سے باہر آیا تھا۔ میرے کمرے سے باہر نکلتے تک وہ پیاز باندھ کے آ چکی تھی۔ ارے تم کیوں اٹھ گئے؟ سو جاؤ، جا کر صبح کام پر بھی تو جانا ہے۔ تم نے مجھے یوں دروازے پر کھڑا پا کر وہ بولی تھی۔ ہاں سونے لگا ہوں۔ تم نے کنڈی کھولی تو اس کی آواز سے میں اٹھ گیا۔ جمائی روکتے میں بولا تھا، اب کی بار میری صبح جب آنکھ کھلی تو مکمل دن چڑھ چکا تھا۔ آنکھیں ملتے میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، صبح سے 8 بج چکے تھے۔ پیروں میں چپل اڑیستے میں بستر سے اترا اور ناشتے کی ہانگ لگا کر تیار ہونے چلا گیا، لیکن فیکٹری سے مسلسل آتے فون نے مجھے 2 نوالے بھی نہیں کھانے دیے تھے۔ گھر سے باہر نکل کر میں تیزی سے بائک کی طرف آیا اور بائک سٹارٹ کر کے پڑوسیوں کے گھر کی طرف دیکھا۔ اب وہاں پیاز نہیں تھا، یقیناً بیوی نے اتار لیا ہوگا۔ خیر، یہ سب بات کی سوچے ہیں، ابھی تو مجھے فیکٹری پہنچنے کی جلدی تھی۔ خدا جانے وہاں کون سی آفت میری انتظار میں بیٹھی تھی۔ تیز سپیڈ سے بائک چلاتے میں فیکٹری پہنچا تو وہی ہوا۔ مالک کی شکل میں ایک آفت آئی پڑی تھی جو مسلسل مجھ پر ہی برسے جا رہی تھی۔ میں نے مالک کی ڈانٹ خاموشی سے سنی اور اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ اندر ہی اندر غصے کا ایک لاوا ابھر رہا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں کی خرابی کی وجہ سے بھی تو بیوی ہی تھی نا۔ جب انسان کو گھر پر سکون نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی توجہ کام پر نہ ہونے کے برابر ہی ہوگی نا۔ اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد میں نے سارا دن پوری توجہ کے ساتھ کام کیا اور اپنی نااہلی کی وجہ سے معافی مانگ کر شام کو گھر آ کر آج قدرے سکون تھا۔ نہ ہی کل کی طرح کوئی عجیب صورت حال تھی اور نہ ہی دیر سے دروازہ کھلا تھا۔ آج بیوی بھی قدرے بہتر حالت میں سامنے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ معمول کے مطابق چھت پر چلی گئی اور میں حساب کتاب لے کر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میری نظر پڑوسیوں کی چھت پر گئی تو میرا حساب کتاب کا کام کرنا مشکل ہو گیا۔ میں جتنا خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اتنا بھی بھٹکتا جا رہا تھا۔ بار بار نظر اٹھ کر پڑوسیوں کی چھت پر چلی جاتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے رجسٹر بند کیا اور صحن میں آ کر کھڑا ہو کر اس لڑکے کی حرکتوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کی نظر مسلسل ہماری ہی چھت پر تھی۔ 1-2 بار اس نے صحن میں بھی دیکھا تھا، لیکن پھر بھی وہاں سے ہٹنے کی اس نے زحمت نہ کی تھی۔ ایک پل کو مجھے گمان ہوا کہ کہیں بیوی نے تو اسے نہیں بلایا چھت پر ملنے کے لیے۔ سوالات میرے ذہن میں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج بیوی سے چھت پر جانے کی وجہ سے ہر صورت پوچھوں گا۔ میں صحن میں پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ بار بار میری نظر چھت کے کھلے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے رو میں سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے قدم ایک دم لڑکھڑائے تھے۔ دیوار کا سہارا لے کر اس نے مجھے اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ دیکھا اور چلتی چلتی مجھ تک آئی۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا تھا، جبکہ میں اسے خاموش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنکھوں میں حیرانی سموئے اس نے مجھ سے پوچھا تو میں بولا کہ تم رات کے اس پہر چھت پر کیوں جاتی ہو؟ میرے سوال پر وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ ہاتھوں کی انگلیاں اس نے چٹکائی اور پھر کچھ سوچ کر بولی، کھانے کے بعد میرا دل گھبرانے لگ جاتا ہے، اس لیے چھت پر چلی جاتی ہوں۔ میں اپنی بیوی کے ہر انداز، ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔
اس کے کہنے پر میں نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا، جبکہ میرا دل کسی طور بھی اس کے ہاتھوں سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ رجسٹر سمیٹ کر میں کمرے میں آیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ بھی کروٹ لیے سو چکی تھی۔ کہیں میری بیوی کی پڑوسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا، کہیں وہ پیاز کے بہانے اسے منہ اندھیرے ملنے تو نہیں جاتی۔ ایک بار پھر میرے دماغ کے منفی سوچیں جنم لینے لگی تھی۔ منفی سوچوں کا ایسا گھیرا مجھے اور تنگ ہوا تھا کہ میں ساری رات جاگتا رہا تھا، حتیٰ کہ جب بیوی دوسری بار پیاز لینے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی پیچھے آ گیا۔ جب وہ پیاز لے کر واپس آئی تو میں نے اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے کہا کہ لاؤ دو، یہ پیاز مجھے دو۔ میری بات سن کر اس نے پیاز والا ہاتھ اپنے کمر کے پیچھے کر لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں دوں گی آپ کو یہ پیاز، دو ٹوک انداز میں وہ بولی تھی اور خود کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کی عقل ٹھکانے لے آؤں۔ وہ مجھے کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس کے انکار سے میرا شک یقین میں بدلا تھا کہ لازماً اس پیاز میں کچھ تو گڑبڑ ہے، جبھی تو بیوی پیاز دینے سے انکار کر رہی تھی۔ صبح میں دیر سے اٹھا تھا کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے خوب نیند پوری کمرے سے باہر کب آئی تو بیوی صحن میں چند صورتوں کے ساتھ بیٹھی مسلسل کچھ بولتی جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ دونوں کے ہاتھ کی پشت کو بھی اپنی ہتھیلی سے ملتی جا رہی تھی۔ میں وہی کھڑا اس عورتوں کے آنے کے مقصد سمجھنے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ ان میں سے ایک عورت کی مجھ پر نظر پڑی تو بلند آواز میں مجھ سے سلام لی۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور وہی آ کر ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا، یوں کہ میں صرف ان کی میں باتیں سن سکوں۔ ان عورتوں کا لہجہ آپس میں بہت تلخ تھا، لیکن بیوی اتنے بھی آرام دہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ بات کے اختتام میں ان عورتوں کا انداز بھی محبت سے لبریز ہو گیا۔ ان عورتوں کے بدلتے لہجے تو میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھے۔ پھر وہ دونوں عورتیں اٹھی تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں بیوی کا بار بار شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ایک دو بار انہوں نے مجھ سے بھی میری بیوی کی تعریف کی تھی، جسے سن کر میرا دماغ منفی خیالات تھوڑے کم ہوئے تھے۔ جب بیوی ڈونگ کر کے واپس آئی تو مجھ سے معذرت خواہ انداز میں بولی کہ اور کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ اتنی بھی بری نہیں میری بیوی، میں یوں ہی اس کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی بری نظر سے بچنے کے لیے پیاز باندھ دیتی ہو اور یہ دماغ یوں ہی مجھے اس سے بدظن کر رہا ہو۔ ہاں یہی ہوگا، مجھے شک کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ پرسکون انداز میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا اور پھر شام کو واپس آیا۔ شام کو جب میں واپس آیا تو پھر سے پیاز کے بارے میں تجسس ہوا۔ اچھے موڈ میں نے بیوی سے کہا کہ لاؤ تمہارے پیاز کو آج میں کاٹ کر دیکھتا ہوں، تو وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی۔ ریموٹ کنٹرول زور سے بیڈ پر پھینک کر وہ بستر سے اتری اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ خبردار، جو اس پیاز کے بارے میں تم نے سوچا بھی تو، اور ہاں اس پیاز سے دور رہو، ورنہ میں بالکل بھی اچھا رویہ نہیں اختیار کروں گی تمہارے ساتھ۔ بیوی کے انداز میں مجھے جنون اور شدت پسندی عروج پر نظر آئی تھی۔ ہونٹ پیچھنے میں نے اسے دیکھا تو وہ اب کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ میں جتنا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں سکون ہو جائے، اتنی ہی بے سکون بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روز رات کو پیاز باندھ آتی اور پھر منہ اندھیرے جا کر کھول لاتی۔ میری بھی اب صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ ایک روز جب بیوی پیاز باندھ کر آئی تو بیوی کے سونے کے بعد میں آدھی رات کو پیاز کھول کر لے آیا۔ پیاز کھول کر میں بغیر آواز کیے باورچی خانے لے گیا اور چھری سے پیاز کو دو ٹکڑوں میں درمیان سے کاٹ دیا۔ جیسے ہی پیاز دو حصوں میں تقسیم ہوا تو اندر جو چیز پڑی تھی اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیز اٹھا کر دیکھی اور ایک دم سے شیلف پر پھینک دی۔ سنک پر آ کر میں نے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، کیونکہ میرے چہرے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے واپس پیاز کو اچھی طرح بند کیا اور واپس پڑوسیوں کے گھر دروازے پر لگا آیا۔ سارا معاملہ تو کھل کر سامنے آ گیا تھا، اس لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا اور صبح جلد ہی کام کے لیے نکل گیا۔ شام کو میں نے فیکٹری سے ہی اپنی بیوی کو آج لیٹ گھر آنے کا فون کر دیا، لیکن وہ چند لمحوں تک خاموش رہی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کچھ تو جواب دے۔
تو وہ بولی کہ اگر تمہیں مناسب لگے تو میں تھوڑی دیر کے لیے شام کو پڑوسیوں کے گھر چلی جاؤں، آج بہت بور ہو جاؤں گی۔ مچھلی خود جال میں پھنس چکی تھی۔ میں نے خوشی خوشی اسے جانے کی اجازت دی اور فون بند کر دیا۔ شام کو آفس سے نکل کر میں اپنی بیوی کے آنے سے پہلے ہی خالہ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو خالہ نے دروازہ کھولا۔ مجھے خالہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ ان کی نظریں مجھے میرے اندر تک جھانکتی محسوس ہوئی۔ خالہ میں اندر آ جاؤں؟ میں نے اندر آنے کی اجازت لی تو انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، تو میں اندر چلا آیا۔ شکر کہ مجھے خالہ کے بیٹے نے نہیں دیکھا۔ کہو بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ کرسی پر بیٹھتی وہ بولی تھی، مجھے سعدیہ نے بتایا تھا کہ آپ کے گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے، اس لیے آج سوچا کہ اپنی خالہ کا پتہ کر لو۔ میں نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے جواب دیا۔ سعدیہ کا سن کر خالہ کے بھی چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ خالہ کے چہرے کا رنگ دیکھ کر مجھ پر ایک اور راز آشکار ہوا جو مجھے اندر تک ہلا گیا تھا۔ مطلب خالہ بھی؟ مجھے اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہوا تھا۔ ہاں بیٹا، کیا؟ بتاؤ۔ بڑی تکلیف رہتی ہے گھٹنوں میں، بوڑھی ہڈیوں میں طاقت اب ختم ہو گئی ہے۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے خالہ تکلیف سے بولی تھی۔ ٹھیک کہا خالہ آپ نے، بڑھاپے میں انسان رہ جاتا ہے۔ ہاں بیٹا۔ خالہ ایک گلاس پانی پلا دے۔ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے کہ میں نے خالہ کو پانی لینے بھیج دیا۔ خالہ جیسے ہی کچن میں گئی، میں جلدی سے اٹھا اور کمرے میں آ گیا۔ تمام چیزیں کمرے میں رکھ کر میں خالہ سے پہلے ہی باہر آ کر بیٹھ گیا اور صحن میں پڑے پودوں کو دیکھنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں خالہ سے اجازت لے کر ان کے گھر سے باہر نکل آیا اور اپنے گھر جانے کے بجائے گھر سے تھوڑا دور ایک دکان میں جا کر بیٹھ گیا۔ رات ہوئی، میں نے دور سے دیکھا کہ میری بیوی میرے گھر سے نکل کر خالہ کے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ مجھے اب بس پورا راز کھل جانے کا انتظار تھا۔ پریشانی اور انتظار کی وجہ سے اب میرے سر میں بھی شدید درد ہونے لگا تھا۔ میری بیوی گھر کے اندر داخل ہوئی اور خالہ کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ خالہ جلدی کرو، مجھے وہ چیز دو، صبح سے مجھے اس کی اتنی طلب ہو رہی تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور ہاں سنو، آج نئے طریقے سے بھی ٹرائی کریں گے۔ میری بیوی خوشی سے بول رہی تھی۔ ویسے خالہ، کیا پلان تھا تمہارا؟ کس طرح سے ہم لوگ اپنے ساتھ باقی سب کو بھی اس نشے پر لگاتے گئے، اور دیکھو اب ہمیں اچھا خاصا منافع بھی ہوتا ہے۔ پہلے ایک محلے میں گئے، وہاں ایک عمر جیسا بے وقوف شخص پھنسایا اور وہاں خوب عیش کی، اور اب یہاں خود عمر ہی ہمارے جال میں پھنس گیا۔ یقین کرو، جب وہ کہتا ہے کہ میری بیوی بہت پرہیزگار ہے تو میری ہنسی نہیں رک رہی ہوتی۔ بہت مشکل سے میں خود کی ہنسی روکتی ہوں۔ ہاں ہاں، عمر کو پھنسانے کا پلان بھی تو میرا تھا نا۔ ویسے بھی کون بے وقوف ہوگا جو زبردست آفر ٹھکرائے گا؟ نہ میرے شوہر کے ماں باپ، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں، ورنہ تمہارے ماں باپ کیا تمہیں روز یہاں آنے دیتے؟ جانتی بھی ہو کس طرح میں اپنے بیٹے کے ہاتھ تمہارے لیے یہ نشہ بھجواتی ہوں۔ ہاں ہاں خالہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں تو شکر کرتی ہوں کہ تم نے صحیح وقت پر مجھے پیاز والا مشورہ دیا، ورنہ اس نشے کے بغیر میں تو مر ہی جاتی۔ پیکٹ منہ میں ڈالتی وہ بولی تھی، اس محلے کی بھی بہت سی لڑکیاں مجھ سے یہ نشہ لے کر جاتی ہیں، یہاں بھی اچھا کام چل رہا ہے ہمارا، ہے نا؟ اب کی بار خالہ بولی۔ میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، اس لیے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا میں خالہ کے گھر کی طرف آیا۔ میرے وہاں پہنچنے پر سب الرٹ ہو گئے اور دروازے کے پاس آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ کھولو دروازہ، دروازہ کھولو۔ اندر سے خالہ کی آواز آئی، آ رہی ہوں، آ رہی ہوں۔ 1 منٹ جیسے ہی خالہ نے دروازہ کھولا، پولیس جلدی سے گھر میں گھسی اور کمروں میں پھیل گئی۔ دونوں کمروں میں لڑکیاں نشے کے زیر اثر گری پڑی تھی۔ میں بھی سیدھا اسی کمرے میں آیا جہاں میری بیوی بیٹھی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیوی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر تو بیوی کا رنگ فک ہو گیا۔ میں آگے بڑھا اور پردے کے پیچھے پڑا موبائل پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاں، تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرا استعمال کیا اس کام کے لیے۔ خالہ کے بیٹے نے میرے پیچھے پولیس کو اندر آتے دیکھا تو بھاگنا چاہا، لیکن کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک تھپڑ گال پر مارا۔ کیوں
کیا تم نے ایسا؟ ہاں، کیوں کیا؟ میرا استعمال۔ میں غصے میں کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے صحیح سے بول نہیں پا رہی تھی۔ انسپکٹر صاحب، ان سب کو اریسٹ کر لے، اور ہاں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پولیس سب کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھا رہی تھی۔ پورے محلے میں شور سا مچا ہوا تھا۔ میری بیوی نے بتایا کہ وہ کس طرح سے ایک پیاز باندھ آتی تھی اور پھر خالہ کا بیٹا اس پیاز میں وہ نشہ رکھ دیتا تھا۔ اب میری دوسری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ پہلی بیوی آج بھی جیل میں اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ سزا کاٹ رہی ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ جن معصوم لڑکیوں کو اس دلدل میں گھسیٹا تھا، وہ سب اب ایک سینٹر میں زیر علاج ہیں۔ سب کی زندگیاں تباہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہم لوگ صرف خوبصورتی کو ہی کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ کیا اچھی زندگی گزارنے کے لیے صرف خوبصورتی ہی معنی رکھتی ہے؟ ہم لوگ سیرت کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ دوسری شادی سے پہلے میں نے خوب جانچ پڑتال کی تھی۔ اپنے دل کی تسلی کے بعد ہی میں نے دوسری شادی کی۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خوبصورتی سے پہلے سیرت کو دیکھا کیجیے، پھر چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔